ہمارے برادر عزیز محمد ابرار غوری صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ افادیت ادب المفرد بیان کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزت مآب عالی جناب باقر علی صدیقی صاحب اور دیگر مہمان خصوصی، سامعین حضرات، مرد و خواتین، دراصل قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے، اگرچہ ہم اس کو مشعل راہ یا علم راہ سمجھتے ہیں، تو احادیث مبارکہ یہ مشعل راہ کہلائے گی۔ قرآن ہماری زندگی کے اصول یا ہماری زندگی کے راستے ہیں، تو احادیث مبارکہ اس کی روشنی ہے۔ اگرچہ راستے کی روشنی نہ ہو تو ضروری ہے کہ ہم ان تمام تکالیف سے الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ روشنی بالکل گم ہو جائے تو ہم بھٹک بھی جاتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چراغ آپ کے وسیلے سے روشن ہوا ہے، اسی چراغ کو خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اور صحابیات کے توسط سے تبع تابعین کے وسیلے سے ایسے محدثین کے ذریعے آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ انہی محدثین میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جن کی بے مثال کتاب الادب المفرد جو دراصل جو مناسبت سے آج کی محفل سجائی گئی ہے، ان محدثین اور علماء اکرام کی دور اندیشیوں نے جو ہم جیسے طالب علموں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں، دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت ساری آسانیاں ہیں، لیکن آسانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری دلچسپی بھی بہت ضروری ہے۔ جس مناسبت سے ہم آج یہاں جمع ہیں، اس کی کافی اہمیت ہے،
اور اصل میں سائنس کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن کی وہ حکایات، قرآن کے وہ ہدایتیں جس کو ہم افلا تدبرون افلا تتفکرون کا نتیجہ ہے، اس کا ہم بھرپور استعمال کرتے ہیں سائنسی ایجادات کا، جس سے ہم چاہے تو اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے زندگی میں ایک علم کا اضافہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا غلط استعمال ہم کو اس راہ سے بھٹکا بھی دیتا ہے۔ تو بہرکیف یہ جو لاک ڈاؤن کا جو عرصہ تھا، باقر علی صاحب کی مشورے اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ کتاب کی جو شروعات ہوئی تھی، ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ طالب علم بلکہ اس کا بہت بڑا فائدہ نہ صرف مرد حضرات تک محدود رہا، بلکہ وہ گھر کی خواتین اور لڑکیاں اور بچے بھی اس سے استفادہ حاصل کرے ہیں۔ حقیقت میں لاک ڈاؤن ایک معنوں میں بعض گھرانوں کے لیے، علماء اکرام کے لیے بہت مفید ثابت ہوا، کیونکہ کافی وقت ہمارے پاس تھا لیکن نہ ہم گھر سے باہر نکل پاتے تھے، تو لہٰذا اس کا بھرپور فائدہ ایسی ہی محافل سے اٹھائی گئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم آج کے معاملے میں سیل فون کا استعمال کرتے ہیں تو ہر فرد کے لیے ایک علیحدہ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنتا تھا، لیکن گھروں میں ایک ہی فون کے ذریعے اس کو سارے گھر کے افراد اس سے مستفید ہو رہے تھے۔ بہرکیف ایک ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا ذریعہ بنی، ہم کچھ نہ کچھ اسے علم سے استفادہ حاصل کر سکے، اور اس کا صحیح استعمال، کہ ہمارے اوقات کا صحیح استعمال اور اس کا صحیح فائدہ اور ہمارے نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ بنا، اور ہمیں گھر بیٹھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع بھی فراہم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فکر رکھنے والوں کے علم میں اور بھی اضافہ کرے اور ہم کو ان سے مستفید ہونے کا بھرپور موقع بھی حاصل ہو۔ بہرحال وہ ایک طویل سلسلہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ختم ہوا، اور اس کے بعد یہ باقر علی صاحب کی کوششیں تھیں کہ اس کو سند میں تبدیل کریں، تو بہرحال آج اسی سلسلے کی ایک نشست کے طور پر آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کہ اس سے پہلے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ منفرد کتاب جس کو ادب المفرد کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں، بغور سماعت کریں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری قدس سرہ العزیز قلم محبت حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی محمد محب اللہ نوری مدد اللہ، شیخ الحدیث دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور، امت محمدیہ میں کتاب اللہ کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت نصیب ہوئی وہ صحیح بخاری ہے۔ اس کتاب کے مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار امت مسلمہ کے اکابر محدثین میں ہوتا ہے۔ نام و نسب، آپ کا نام اسم گرامی محمد اور کنیت ابو عبداللہ ہے، جبکہ امیر المومنین
فی الحدیث شیخ المحدثین اور امام محدثین کے القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا نسب اس طرح ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ یہ بخاری زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیسان ہیں۔ آپ کے جد امجد پردادا مغیرہ بن بردزبہ مجوسی تھے۔ انہوں نے امیر بخارا ایمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، اسی نسبت سے جعفی مشہور ہوئے۔ امام بخاری کو بھی اسی لیے جعفی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے کے رواج یہ تھا کہ سعادت اسلام سے بہریاب ہونے والے شخص کو کلمہ پڑھانے والے کے قبیلے سے منسوب کر دیا جاتا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی صالح بزرگ اور عظیم محدث تھے۔ طبقہ رابعہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ بڑے مستجاب الدعوات تھے، بار بار دعا کرتے: بار تعالیٰ میری تمام دعائیں دنیا ہی میں قبول نہ کر لینا، کچھ آخرت کے لیے باقی رکھ لینا۔ آپ بڑے مالدار اور خوشحال تھے، مگر کیا مجال کہ ایک پیسہ بھی حرام یا مشتبہ ہو۔ ولادت و ابتدائی حالات: امام بخاری 13 شوال المکرم 194 ہجری بعد نماز جمعہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ صغر سنی میں ہی شفقت پدری سے محروم ہو گئے۔ باپ کی وفات کے بعد ان کی پرورش کے تمام تر ذمہ داری والدہ محترمہ نے سنبھالی۔ امام بخاری ابھی بچے ہی تھے کہ نابینا ہو گئے۔ والدہ کو بہت پریشانی ہوئی، معالجین سے رجوع کیا گیا، مگر کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو آپ کی والدہ نے، جو بہت عابدہ اور صاحب کرامات تھیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر اپنے لخت جگر کے لیے بصارت مانگی۔ تو انہیں خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا: رد اللہ علی ولدک بصرہ بکثرت دعائک او خال بکائک۔ اللہ تعالیٰ نے تیری کثرت دعا یا کثرت آہوزاری کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بصارت لوٹا دی۔ امام بخاری صبح بستر سے اٹھے تو ان کی آنکھیں درست ہو چکی تھی۔ ماشاءاللہ۔ طلب علم کے لیے سفر: امام بخاری ابھی 10 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دل میں علم حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے مختلف محدثین کے ہاں جا کر احادیث حفظ کرنا شروع کر دیے۔ 16 برس کے ہوئے تو محدث کبیر حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام وکیع علیہ رحمۃ رضوان کی کتابیں یاد کر چکے تھے۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی اور والدہ کی میت میں حرمین و شریفین حاضر ہوئے۔ بھائی اور والدہ تو حج کے بعد بخارا لوٹ گئے، مگر امام بخاری حصول علم کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ اسی اثناء میں آپ نے خزا بالصاحبات و تابعین کے عنوان سے کتاب تصنیف کی۔ پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر چاندنی راتوں میں تاریخ کبیر تصنیف کی۔ تب آپ کی عمر 18 برس تھی۔ آپ 6 سال تک حجاز مقدس میں مقیم رہے۔ امام بخاری نے 216 ہجری میں طلب حدیث کے لیے پہلا سفر مکہ مکرمہ کی جانب کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سماعت و قراءت حدیث کے لیے متعدد
بلاد اسلامیہ کا سفر کیا، 2 مرتبہ مصر اور شام تشریف لے گئے، 4 بار بصرہ گئے، اور کوفہ و بغداد میں آمد رفت تو اس کثرت سے رہی کہ اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اساتذہ، آپ کے اساتذہ و مشائخ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ خود فرماتے ہیں کتبت ان الفی و ثمانین نفسا لیس فیہم الا صاحب حدیث، میں نے 1080 آدمیوں سے حدیث نقل کی ہیں جو سب کے سب محدث تھے۔ آپ نے جن جلیل القدر مشائخ و محدثین سے روایت کی ان میں اکابر کے علاوہ اماثل و اصاغر بھی شامل ہیں۔ طلب علم کے اتنا شوق تھا کہ جس کسی سے بھی حدیث ملتی لے لیتے، اگرچہ وہ ان سے کم سن یا ان کے شاگرد ہی کیوں نہ ہوتے۔ تلامذہ یعنی شاگرد، امام بخاری کا حلقہ تلامذہ بہت وسیع ہے۔ بخارا سے لے کر حجاز مقدس تک آپ کے تلامذہ سے سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ بصرہ، کوفہ و بغداد، نیشاپور، سمرقند، بخارا جو اس وقت علم و فضل کے مرکز شمار ہوتے تھے، امام بخاری وہاں متعدد مرتبہ تشریف لے گئے، جہاں دنیا اسلام کے اطراف و اکناف سے آنے والے لوگ ان کے حلقے درس میں شامل ہوئے اور ان سے سلسلہ تلمذ قائم کیا۔ فربری کہتے ہیں براہ راست امام بخاری سے ان کی کتاب صحیح بخاری کی سماعت کرنے والوں کی تعداد 90,000 ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلی لکھتے ہیں امام بخاری سے حدیث شریف روایت کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے۔ ابو علی صالح بن محمد بغدادی اور محمد بن یوسف بن عاصم کہتے ہیں آپ کے درس حدیث میں بیک وقت 20,000 سے زیادہ افراد شریک ہوتے۔ حقیقت یہ کہ عدد شمار آپ کے تلامذہ کے احساس خاصر ہیں۔ صحاح ستہ کے مصنفین میں امام مسلم بن حجاج قشیری متوفی 261 ہجری، امام ابو عیسیٰ ترمذی متوفی 279 ہجری، اور امام عبد الرحمن عیسائی متوفی 303 ہجری کا شمار بھی آپ کے تلامذہ میں ہوتا ہے۔ غیر معمولی ذہانت و حافظہ، امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ذہانت اور بے پناہ قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ وہ جس کتاب پر نظر ڈالتے وہ حافظے میں محفوظ ہو جاتی۔ محدثین نے فن حدیث میں آپ کی قابلیت کا بارہا امتحان لیا، مگر آپ ہمیشہ سرخ رو رہے۔ امام بخاری نے بغداد جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں کے علماء کو آپ کی آمد کا پتہ چلا تو انہوں نے آپ کا امتحان لینے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ 100 احادیث کے اسناد و متون میں رد و بدل کر کے 10 آدمیوں کے ذمے لگایا کہ ہر شخص 10 احادیث کو امام بخاری کے سامنے پیش کرے۔ جب آپ کے سامنے طے شدہ پروگرام کے تحت احادیث پیش کی گئی تو آپ نے لا ادری فرما کر یہ شخص کی پیش کردہ احادیث سے لا علمی کا اظہار کیا، کیونکہ متون میں تبدیلی کی گئی تھی۔ تمام لوگ احادیث سنا چکے تو آپ نے ترتیب وار ہر شخص کی سنائی ہوئی احادیث کو اصل متن اور سند کے ساتھ سنا دیا تو حاضرین دنگ رہ گئے اور داد تحسین دیتے ہوئے آپ کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کیا۔ آپ کو 3 لاکھ احادیث حفظ تھی۔ عبادت و ریاضت،
امام بخاری بڑے عابد و زاہد اور شب زندہ دار انسان تھے۔ ہر شب تہجد اور وتر کی 13 رکعتیں بلا ناغہ ادا کرتے۔ رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت کراتے۔ ہر رکعت میں 20 آیت تلاوت کر کے پورا قرآن کریم ختم کرتے۔ روزانہ آدھی رات کو اٹھ کر 10 پارے تلاوت کرتے اور ایک قرآن کریم دن کے وقت ہر روز تلاوت کرنا آپ کا معمول تھا۔ ماشاءاللہ۔ نماز کامل توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے۔ ایک مرتبہ نماز سے فارغ ہو کر اپنی قمیص مبارک کا دامن اٹھایا اور شاگرد سے کہا کہ ذرا دیکھنا قمیص کے نیچے کیا ہے۔ شاگرد نے دیکھا تو قمیص کے نیچے شہد کی مکھی تھی، جس نے آپ کے جسم پر 16-17 جگہ ڈنگ لگایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا جسم جگہ جگہ سے سوج گیا تھا۔ ابن منیر نے دریافت کیا، جب پہلی مرتبہ آپ کو بھڑ نے کاٹا تھا، مکھی کی قسم ہے ایک، آپ نے نماز کیوں نہ توڑ دی؟ آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی جو سورت تلاوت کر رہا تھا اس سے مجھے اتنا ذوق آ رہا تھا کہ مجھے تکلیف کا احساس ہی نہ ہوا۔ زہد و تقوی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی زہد و تقوی اور پرہیزگاری میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ غیبت سے ہمیشہ کنارہ کش رہے۔ آپ فرمایا کرتے، مجھے توقع ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ایک گناہ بالکل نہیں ہوگا اور وہ غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ میرا محاسبہ نہیں فرمائے۔ آپ تمام اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس غیبت کا نہ ہونے کا اپنے آپ سے اس دعوے کو پیش کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو ابھی اس قول کو آپ نے سنا، دراصل ہماری زندگیوں کا بھی ہم جائزہ لیں گے، شاید اللہ ہم تمام کو معاف کرے۔ غیبت کے گناہ سب سے زیادہ ہونے کا اندازہ لگ رہا ہے۔ ایک دوسرے کی گفتگو، ایک دوسرے کی بیٹھک سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کی کتنی غیبت کی ہے۔ اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ کم بات کرنا گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ماشاءاللہ کہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے غیبت کے تعلق سے وہ قول سنا۔ ہم اس توسل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس بری عادتوں کو ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے تمام مسلمانوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ لذائذ دنیا اور عیش و عشرت سے ہمیشہ مجتنب رہے۔ غذائیت کم استعمال کرتے۔ عام طور پر دن بھر میں صرف 2 یا 3 بادام کھا کر گزارا کر لیتے۔ 40 سال تک آپ نے سالن کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف خشک روٹی کے چند لقمے تناول کر لیتے۔ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے۔ اتباع نے بتایا کہ سوکھی روٹی کھا کھا کر انتڑیاں خشک ہو چکی ہیں۔ دل کے غنی تھے۔ بعض دفعہ ایک دن میں 300 درہم صدقہ کر دیا کرتے۔ آپ کی ماہانہ آمدنی 500 درہم تھی۔ یہ تمام رقم طلباء پر خرچ کر دیتے۔ اخلاق۔ امام بخاری بڑے حلیم و بردبار اور خلیق انسان تھے۔ دوسروں کی عزت نفس کا حد درجے خیال رکھتے۔ علی بن منصور کہتے ہیں، ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔
ایک شخص کی داڑھی میں کوئی گندی چیز لگی ہوئی تھی. اس نے وہ گندگی داڑھی سے نکال کر مسجد کے فرش پر پھینک دی. آپ نے لوگوں سے نظریں بچا کر چپکے سے اٹھا کر اپنی آستین میں چھپا لیا اور لوگوں کے جانے کے بعد اسے مسجد سے باہر پھینک دیا. اسی طرح آپ نے مسجد کی پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھا اور اس شخص کو رسوائی سے بھی بچا لیا. تقدس و وقار علم. آپ نے علم کی قدر و منزلت کا ہمیشہ پاس رکھا. ایک بار والی بخارا احمد ذہلی نے امام بخاری سے فرمائش کی کہ میری صاحبزادوں کو گھر آ کر پڑھا دیا کریں. آپ نے فرمایا یہ علم حدیث ہے، میں اسے ذلیل کرنا پسند نہیں کرتا. اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو میرے درس میں بھجوا دیجئے. والی بخارا سے فرما دیے. والی بخارا نے کہا میرے بیٹے درس میں آئیں تو انہیں علیحدہ پڑھایا کریں. عام لوگوں کے ساتھ ان کا پڑھنا مجھے گوارا نہیں. آپ نے فرمایا یہ علم میراث نبوی ہے، یہ علم میراث نبوی ہے. حضور کے کسی امتی کو اس کی سماعت سے روک نہیں سکتا. یہ جواب سن کر والی بخارا ناراض ہو گیا اور ابن الوقت علماء سے امام بخاری کے خلاف فتویٰ حاصل کر کے انہیں شہر بدر کر دیا. اس واقعے کے 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ خلیفہ نے والی بخارا کو معزول کر دیا اور اسے گدھے پر سوار کر کے پس دیوار زندہ کر دیا اور وہ انتہائی ذلت و رسوائی کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد مر گیا. اسی طرح جن لوگوں نے اس کی معاونت کی تھی وہ بھی آفات و بلا میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچے. وصال. بخارا سے نکل کر آپ نے سمرقند جانے کا ارادہ کیا. راستے میں خرتنگ نامی بستی میں قیام کیا. یہاں آپ نے 1 شوال المکرم 256 ہجری کی چاند رات کو 62 سال کی عمر میں وصال فرمایا. بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت. عبد الواحد تراویسی کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت ساتھ ہے. آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں. میں نے سلام پیش کیا. آپ نے جواب عنایت فرمایا. میں نے عرض کیا حضور کس کا انتظار ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل یعنی بخاری کا. عبد الواحد کہتے ہیں کہ چند روز بعد امام بخاری کا وصال کی خبر پہنچی. تحقیق کی تو پتہ چلا کہ آپ کا اسی رات وصال ہوا تھا جس رات خواب میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. برکات خبر. امام بخاری کی تدفین ہوئی تو ایک طویل عرصے تک آپ کی خبر سے کستوری کی مہک آتی رہی. لوگ دور دراز سے زیارت کے لیے آتے اور قبر کی مٹی بطور تبرک لے جاتے. یہاں آپ کی ایک تقریباً 21 کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے. کیونکہ وقت کی بھی کم گنجائشی کی وجہ سے 1-2-4 کتابوں کا میں نے ذکر کروں گا یہاں پر. جو پہلی کتاب ہے الجامع صحیح، اسے بہت بڑی شہرت و مقبولیت نصیب ہوئی ہے. نمبر 2 الادب المفرد زیر نظر کتاب جس کے سلسلے میں آج کی نشست سجائی گئی ہے. تاریخ کبیر، قراءۃ الخلف امام، تاریخ صغیر، مسند کبیر، کتاب العشریہ،
असाम सहाबा, किताबुल मबसूत और दीगर 21 किताबों का ज़िक्र है। अल अदबुल मफ़रद, मुहद्दिसीन इकराम ने अपनी तसनीफ़ में दीगर अबवाब के साथ अखलाक व आदाब को भी खुसूसियत से बयान किया है। इस किताब के उन्वान से पहले जली हुरूफ़ों में लिखा है, उसको ही मैं पढ़ दूँगा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की हिंदुस्तान में पहली बार शाये होने वाली नादिर व नायाब किताब, जिसमें सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अहादीस करीमा का ज़ख़ीरा दर्ज है, जिसकी हम समाअत कर चुके हैं। मुहद्दिसीन इकराम ने अपनी तसनीफ़ में दीगर अबवाब के साथ अखलाक व आदाब को भी खुसूसियत से बयान किया है। इस्लामी अखलाक व आदाब से वाक़िफ़ियत और उस पर अमल पैरा होने से ही अमन व सुकून और मोहब्बत व भाईचारा पर मबनी माशरा वजूद में आ सकता है। सो क़ियाम अमन और इस्लाह माशरा के लिए इस्लाह अखलाक ज़रूरी है, जिसके लिए हमें उसवे नबवी से रहनुमाई मिलती है। दिगर मुहद्दिसीन की तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आदाब व अखलाक के अबवाब को अपनी जामे सही का जुज़ बनाया है, लेकिन मौजू की अहमियत के पेश नज़र इन्होंने अल अदबुल मफ़रद के नाम से एक मुस्तक़िल किताब तहरीर कर दी है, जो उन्वानात के तनु और जामियत के एतबार से मुनफरिद हैसियत का हामिल है। इस किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अखलाक व आदाब के हवाले से गोनागो मौज़ूआत पर 644 अबवाब क़ायम किए हैं, जिनमें 1322 अहादीस दर्ज की हैं। किताब की असल इफ़ादियत तो मुताले के बाद ही मालूम होगी, ताहम एक तायराना जायज़ा पेश किया जाता है ताकि किताब की अहमियत का कुछ न कुछ अंदाज़ा हो सके। मैं समझता हूँ दरअसल इसका यहाँ पर ज़िक्र करने की वजह हमारे अपने साथी, हमारे अपने महल्ले के लोग और हमारे दोस्त अहबाब को भी इसके बारे में कुछ मालूमात हो और इसके ज़रिए हमारे अंदर कुछ ज़ौक़ और शौक़ पैदा हो, ताकि जो है कहीं ना कहीं इसको हासिल करते हुए या उलमाए दीन की सरपरस्ती में इसको सुनने का भरपूर इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत को महसूस करे। इमाम बुखारी ने आदाब व अखलाक का आगाज़ हुकूक़ वालिदैन से किया है, जिसके हुकूक़ुल इबाद में सबसे ज़्यादा ताकीद की गई है। चुनाचे आपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और उनकी नाफरमानी की वईद के बारे में 24 अबवाब क़ायम किए हैं। इसी तरह सुलह रहमी पर 14 अबवाब, सलाम, मुसाफ़हा और मुआनक़ा के हवाले से 42 अबवाब और इस्तेज़ान इजाज़त देकर किसी के यहाँ जाना के मौजू पर 27 अबवाब बांधे हैं। अलावा से चंद अहम अबवाब ये हैं। लोगों का शुक्रिया अदा करना, देखिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है ये, कि अल्लाह ताला फरमाता है जो अपने बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी अहमियत है। देखिए एक इमाम बुखारी का जो फ़िक्र है, जो सोच है, उसको तरतीब देने के लिए भी कैसे अंदाज़ को अपनाया है, जो आज के हमारी दुनिया के लिए बहुत अहम तरीन मसला बना हुआ है। हम छोटे छोटी बातों का अगरचे किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारी फ़िक्र भी वैसी ही बन जाती है, ताकि जो अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतें हैं, जो रहमतें हैं, ताकि उसका हम शुक्रगुज़ार बंदा बनकर रहकर ज़िंदगी गुजार सके। लोगों का शुक्रिया अदा करना, रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटाना। देखिए उन्वानात पर गौर कीजिए कैसे अपनी तरतीब को बांधा है कि ऐसा लगता है कि एक इंसानियत का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, एक मुजस्सिमा तैयार कर रहे हैं ज़िंदगी का। रास्ते से तकलीफ़दा चीज़ हटाना, कार खैर पर रहनुमाई, मुशावरत, उल्फत व मोहब्बत, हुस्न खल्क़, मिज़ाह, सखावत,
ताना ज़नी, चुगली, ऐब जोई और झूठी तारीफ़ की मज़म्मत, गायबाना मोहब्बत, अहलो अयाल पर रहमत व शफ़क़त, जानवरों पर रहम, बाहमी इस्लाह, गाली, क़त्अ ताल्लुक़ी, फ़ुज़ूल ख़र्ची से इज्तिनाब, मज़लूम की बद्दुआ से बचना, इयादत मरीज़, बीमारी बायस कफ़ारा गुनाह, अच्छी फ़ाल, बुरी फ़ाल, छींक, जमाही, मुसलमान भाई का खड़े होकर इस्तक़बाल करना, आदाब मजलिस, मुख्तलिफ़ औक़ात व मक़ामात की दुआएँ। माशाअल्लाह ये सुन्नियत की महफ़िलों में आप बारहा देखने का मौका मिलता है, जो मैंने ख़ास तौर पे तवज्जो करने की तरफ राग़िब की है कि मुसलमान भाई का खड़े होकर इस्तक़बाल करना। एक मुसलमान भाई का ये आलम है तो उलमा का क्या एहतराम है, इसका अंदाज़ा हमें हो जाता है। आदाब मजलिस, और हमारी महफ़िलों में माशाअल्लाह आदाब मजलिस के साथ आदाब मोहब्बत को भी जो है इसका ख़ास ख़याल रखा जाता है और आदाब लज़्ज़त का भी ख़याल किया जाता है। आदाब मजलिस, मुख्तलिफ़ औक़ात व मक़ामात की दुआएँ, क़बूलियत दुआ के मौक़े, दुआए इस्तिख़ारा, आदाब दुआ, दरूद शरीफ, शर्म व हया, मेहमान का इकराम, ज़ियाफ़त, पर्दापोशी, अल्लाह ताला के पसंदीदा नाम और अच्छे नामों से पुकारना वग़ैरह। हर चंद के ये किताब आदाब व अखलाक के मौजू पर है, ताहम बास अहादीस से अहले सुन्नत के अक़ायद व मामलात के बतौर ख़ास तायीद होती है। एक हदीस शरीफ पेश की जाती है, खदिरत रजुल इब्न उमर फ़क़ाल रजुल उज़कुरू अहब्बुन्नासी इलैका फ़क़ाल या मुहम्मद, अल आदब अल मफ़रद, बाब 437, हदीस नंबर 964। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का पाँव सुन हो गया। एक शख्स ने कहा, लोगों में सबसे ज़्यादा प्यारे को याद कीजिए। तो इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या मोहम्मद कहकर महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा। अल-ग़र्ज़ आदाब अल-मफ़रद, अखलाक व आदाब के मौजू पर अपनी मिसाल आप है। इस अहम किताब का उर्दू तर्जुमा फ़ाज़िल जलील आलिम नबील अल्लामा शाह मोहम्मद चिश्ती ज़ैद मुजदा के क़लम से पेश नज़र है। मौसूफ़ पहले भी कई किताबों का तर्जुमा करके अहले इल्म व फ़ज़ल से दाद तहसीन वसूल कर चुके हैं। उम्मीद कि ये किताब भी मकबूल होगी। अल्लाह ताला जलशाना मौसूफ़ की इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और इन्हें मज़ीद ख़िदमात दीनिया की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। बजाहे सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। और इसी के साथ मैं मुंतज़िम जलसा जनाब बाक़र अली सिद्दीक़ी साहब का बहुत ही ममनून मशकूर हूँ कि मुझे इस मुहद्दिस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ पढ़ने का मुझे मौका फ़राहम किया। पढ़ना तो दरकिरार, अल्लाह ताला अगरचे इसमें कुछ गलतियाँ सज़ा तो मुझे माफ़ फ़रमाए, लेकिन मुझे भी फिर से एक यादा करने का बेहतरीन मौका फ़राहम किया है। इसका बहुत बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला इसी तवस्सु से मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए और मज़ीद इल्म हासिल करने की मुझे भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ऐसे उलमा से मुझे बार बार मौका फ़राहम फ़रमाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस मुबारक को सही अंदाज़ में समझने के तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।